أشرقت نفسي بنور من فؤاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سب سے پہلے تو یہاں پر آنے والے تمام طالبات کو اہلا و سہلا مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، علم حاصل کرنا اور اس کی جستجو کے لیے وقت نکالنا سب قبول فرمائے، آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے لیے، اس کے دین کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. سب سے پہلے میں بات کروں گی اس کورس کے حوالے سے. یعنی ہم جب کوئی کورس جوائن کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو کوسچن ہمارے دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کورس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. آپ سب جانتے ہیں کہ جو نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، جو ہمارے صبح شام کے اذکار ہیں، وہ ہم سب کے لیے ایک حفاظتی قلعے کے طور پر کام کرتے ہیں. پہلی بات جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم جو بھی اذکار یا ذکر کرتے ہیں اس کو کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. جیسے انسان کے رہنے سہنے کے کچھ آداب ہیں، اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، اس طرح ذکر کرنے کے بھی آداب ہیں اور ان کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے کہ یہ جو ذکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے اور ہر حالت میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. یعنی ہماری جو عبادت میں کمی رہ جاتی ہے نا وہ ذکر سے پوری ہو جاتی ہے. ذکر کرنے والوں کے ثواب کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. یعنی آپ کو نہیں پتہ کہ ذکر کرنے کا ثواب کتنا ہے. اس کا جو آپ کو گفٹ ملنے والا ہے نا، جو ریوارڈ ملنے والا ہے وہ سرپرائز ہوگا، اور سرپرائز ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں. اور جب ذکر کرنا ہو تب دل، زبان اور باقی اعضاء کو جمع کر لینا چاہیے. ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، اس کی قربت، اس کی نگرانی، اس کی معیت کا احساس ہونا دل کو حاصل کر دیتا ہے. زبان جتنا کام کرتی ہے ان میں سب سے افضل ذکر ہے. جہاں تک اعضاء کا تعلق ہے تو انسان کا اپنے ہاتھ پر تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل کہنا ہے. اس طرح انسان دل اور زبان اور اعضاء کو جمع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور حرام سے دور رہنا بھی اعضاء کا ذکر ہے. اس طرح ایک اور روایت ہے کہ جو ایک جگہ پر بہت سارے ذکر کرنے والے اکٹھے ہوں تو یہ افضل ہے. لیکن اس سے مراد وہ مجالس نہیں جو صوفیہ کے ہاں ہوتی ہیں اور انبیاء کے یہاں نہیں ہوتی تھی، جن میں اکٹھے ایک آواز پر ذکر کیا جاتا تھا. اس طرح کی کوئی سنت سے کوئی بات ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ذکر میں ہمیں بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے. آج کل یہ بہت زیادہ شرک کہہ سکتے ہیں ہمیں، یا شر کہہ سکتے ہیں، پھیلا ہوا ہے کہ ہم اگر کوئی ذکر ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، لیکن ہم سب لوگ اس کو بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بدعت سے پرہیز کرے. اس طرح جیسے طویل وقت یا اللہ کہنا یا لطیف کا ورد کرنا، یہ سنت نبی سے اعراض کرنا ہے. اور جہاں نیک کام کرنے کا ارادہ ہو وہاں برائی ہو جاتی ہے اور انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو سوچیں کتنا ضروری ہے ہمارے لیے یہ جاننا کہ یہ چیز رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں. اس طرح اذکار ہمیشہ وہ کرنے چاہیے جو رسول اللہ سے ثابت ہیں، جیسے صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اذکار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا درخت بھی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. یہ جو ذکر ہوتا ہے نا یہ شکر کی بنیاد ہوتا ہے. ذکر تمام مشکلات کا حل ہے. اس سے ہمیں فزیکلی جو ہے وہ بھی اسٹرینتھ ملتی ہے. ذکر جو ہے یہ دل کی دعا بھی ہے. ذکر دل کی زندگی اور آخرت کا نور بھی ہے. ذکر سے جو انسان ہے نا وہ اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے. یعنی آپ ایک لمحے کے لیے وہاں بیٹھے ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کر رہے ہو
یہ دعا آپ اس لیے کر رہے ہو کیونکہ آپ کو اس رب کی ذات پر یقین ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ دعا کرتے نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے سے بچ جاتا ہے. پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے, اس سے خوش ہو جاتا ہے. ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کا ارشاد ہے, جس وقت میرا بندہ ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ نسائی کی 3792 نمبر پر روایت ہے. جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ سب سے اونچے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی چنا ہے, آپ بھی سب سے اونچے ہو جائیں گے, سبقت لے جائیں گے. سابقون الاولون, سبحان اللہ. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں. سبحان اللہ. یہ مسلم کی 6808 نمبر روایت ہے. اسی طرح جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں نا اس کی بہت فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بہت فضیلت بیان کی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہا کہ جو قوم بھی بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے, فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت یعنی سکون ان پر نازل کر دیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو حدیث ہے نا یہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ دل پر ٹچ کرتی ہے. اتنی خوبصورت کہ آپ یہاں پر زمین پر بیٹھے ہیں, آپ یہاں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کا ذکر فرشتے اور رب ذوالجلال پر عرش پر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ روایت ہے مسلم کی 6855. تو رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو, کثرت سے یاد کرو. اب آپ یہ بات جان لیں کہ یہ جو کورس آپ کر رہے ہیں یہ بھی فائدہ نہیں ہوگا, یہ آپ کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا. پروٹیکشن تو ہے ہی, اس سے آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچیں گے تو ضرور, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ ہوں گے جس کا اللہ تعالیٰ خود ذکر کر رہے ہوں گے. تو کیا یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے فیورٹ نہیں بننا چاہتے؟ ہم سب بننا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.